تو اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دنیا کا مال، بہترین سامان دنیا کا وہ نیک خاتون، نیک عورت ہے، اور خود بہترین سامان نہیں، معاشرے کو بہترین سامان مہیا کرتی ہے خاتون اور عورت۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی کامیاب عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ بات 100% درست ہے۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے کسی نہ کسی کامیاب عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ وہ عورت ماں کی شکل میں ہو، وہ عورت بیٹی کی شکل میں ہو، وہ عورت بہن کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو، کسی نہ کسی صورت میں کامیاب مرد کے پیچھے کسی کامیاب عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، امام الاولیاء، جن کی ولایت کو دیکھنے کے لیے سر اٹھائیں تو سر سے پگڑی زمین پہ گر جاتی ہے، جن کے پاس ہر وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنے دل کی اصلاح کروانے کے لیے جمع رہتے تھے، جن کے پاس ہر وقت امت مسلمہ کا ایک جمع غفیر رہتا تھا، جو ہر وقت حضور علیہ السلام کی سنت کا فیض ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کے دلوں میں منتقل کرتے رہتے تھے۔ آپ کی کامیابی کے پیچھے بھی آپ کی ماں کا ہاتھ ہے، اور وہ آپ کی ماں کیسی ہے؟ ایک شخص نہر کے کنارے پہ ٹہلتا ہوا جا رہا ہے، اچانک دیکھا آگے سے سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ یہ شخص بھوک سے نڈھال ہے، آگے بڑھتا ہے، وہ نہر سے سیب اٹھا کر کے کھا لیتا ہے۔ جب سیب معدے میں پہنچتا ہے، بھوک کی کچھ شدت کم ہوتی ہے، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ یار یہ سیب تو پتہ نہیں کس کا تھا، اس سیب کا مالک تو پتہ نہیں کون ہے، میں نے نہ اس کی قیمت ادا کی، نہ اس کے مالک سے اجازت لی، میں نے ویسے ہی سیب کھا لیا، میرے لیے حلال اور جائز نہیں تھا، یہ پتہ نہیں کہاں سے سیب آ رہا تھا۔ ذہن میں آیا جس طرف سے پانی بہتا ہوا آ رہا ہے اسی طرف سفر کرنا شروع کرتا ہوں، کسی نہر کے کنارے پہ سیبوں کا باغ ہوگا، وہاں سے یہ سیب ٹوٹ کر کے نہر میں گرا ہوگا، وہاں جا کر کے باغ کے مالک سے یہ سیب بخشوا لیتا ہوں، معاف کروا لیتا ہوں، اس سے جا کر کے اجازت لے لیتا ہوں۔ اب یہ شخص چلتے چلتے نہر کے کنارے پہ موجود اس سیبوں کے باغ میں پہنچتا ہے، وہاں باغ کے مالی سے پوچھتا ہے اس باغ کا مالک کون ہے؟ مالی بتاتا ہے فلاں شخص اس باغ کا مالک ہے۔ اب یہ اجنبی شخص مالک کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے یہ عرض اور گزارش کرتا ہے کہ میں نہر کے کنارے پہ سفر کر رہا تھا، بھوک سے نڈھال تھا، آپ کے باغ سے ایک سیب ٹوٹ کر کے نہر میں گرا اور تیرتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اٹھا کے کھا لیا ہے، میرے پاس معاوضہ ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، قیمت دینے کے لیے میرے پاس مال نہیں ہے، میں آپ سے وہ سیب معاف کروانے کے لیے آیا ہوں۔ وہ مالک بھی بڑا کمال کا مالک تھا، وہ بھی کوئی پہنچی سرکار تھی، اللہ کا ولی تھا، اس نے کہا بھائی معاف تو کر دوں گا مگر ایک شرط ہے۔ اس نے کہا کون سی شرط ہے؟ لگائیے وہ شرط۔ اس اجنبی شخص نے کہا میں آپ کی شرط قبول کرنے کے لیے تیار ہوں مگر سیب معاف کرنا ہے آپ نے۔ میرے اور آپ جیسا ہوتا کہتا نہیں کرتا تے نہ کر خسمت سر کا، میں تے جاندہ پی، میں سیب معاف کرانا ہے تیرے تے سان کرانا ہے، تمہیں کوئی شرطہ لانی ہے شروع کر دیتی ہے نہیں۔ لیکن وہ مرد قلندر، وہ اللہ کا ولی کہتا ہے جو شرط لگانی ہے لگاؤ مگر سیب معاف کرنا ہے مجھے، میں آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے اس سیب کا حساب نہیں دے سکتا، میں سیب کا حساب اسی دنیا میں چکانا چاہتا ہوں، برابر کرنا چاہتا ہوں، آپ جو شرط لگانا چاہتے ہیں لگائیں۔ اس باغ کے مالک نے کہا سیب کی معافی کے لیے شرط یہ ہے کہ میری ایک بیٹی ہے جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ آنکھیں ہیں نہ کان ہیں نہ زبان ہے، میری اس بیٹی کے ساتھ تو نے نکاح کرنا ہوگا، شادی کرنی ہوگی، اور ساری زندگی میرے اس لولی لنگڑی اپاہج بہری اور نبینی اور گونگی بیٹی کی خدمت کرنا ہوگی، تب میں تجھے سیب معاف کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے جیسا اگر پہلے نہ بھی بھاگا ہوتا
یہ شرط سن کر کے ضرور بھاگ جاتا کہ کھایا تو صرف ایک سیب ہی ہے نا، اس کے عوض میں ساری زندگی لولی لنگڑی بہری نبینی اندھی اس خاتون کی خدمت کروں، مجھ سے تو ماں کی خدمت نہیں ہوتی، مجھ سے تو باپ کی خدمت نہیں ہوتی، مجھ سے تو بھائیوں کی خدمت نہیں ہوتی، مجھ سے تو اپنی اولاد کی خدمت نہیں ہوتی، میں اس کی خدمت کیسے کروں؟ میں اس کام کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے جیسا کوئی ہوتا میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا، لیکن وہ سچا اللہ کا ولی تھا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ شرط قبول ہے، میں آپ کی لولی لنگڑی اپاہج اندھی بہری اور گونگی بیٹی کی ساری زندگی خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر آپ مجھے سیب معاف کرنے کے لیے تیار ہیں؟ اس مالک نے کہا ہاں، آپ میری بیٹی کے ساتھ نکاح کریں، میں آپ کو یہ سیب معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مولوی صاحب کو بلایا جاتا ہے، نکاح پڑھا دیا جاتا ہے، شادی ہو جاتی ہے۔ اب یہ اجنبی شخص، یہ مرد قلندر، یہ اللہ کا ولی، رات کے وقت جب اپنی زوجہ اپنی بیوی کے پاس پہنچتا ہے تو وہاں تو منظر ہی کچھ اور ہے، وہاں تو عالم ہی کچھ اور ہے، وہاں تو حالت ہی کچھ اور ہے۔ سسر نے بتایا تھا دنیا کا ہر عیب میری بیٹی میں موجود ہے، لیکن اب منظر یہ جو خاتون سامنے ہے، دنیا کی ہر صفت اس خاتون میں موجود ہے، دنیا کی ہر خوبی اس خاتون میں موجود ہے۔ ہاتھ اس کے ایسے خوبصورت کہ شاید ہی کسی کے ہوں، قدم اس کے ایسے خوبصورت کہ شاید کسی کے ایسے ہوں، رخسار اس کا حسن و جمال ایسا کمال کا کہ شاید ہی اللہ نے کسی کو عطا کیا ہو، یوں لگتا ہے جیسے جنت سے حور اتر آئی ہے۔ اس شخص سے برداشت نہ ہو سکا، سوچنے لگا۔ سسر نے کہا تھا اس کے ہاتھ نہیں ہیں، ہاتھ تو اللہ نے اس کو بڑے باکمال دیے ہیں۔ سسر نے کہا تھا اس کے قدم اور پاؤں نہیں ہیں، اللہ نے اس کو قدم اور پاؤں تو بڑے باکمال دیے ہیں۔ سسر نے کہا تھا اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کا جو ہے وہ کان نہیں ہے، اس کی زبان نہیں ہے، اللہ نے تو اس کو سب کچھ باکمال عطا کیا ہے۔ میرے سسر نے میرے ساتھ دھوکہ کیوں کیا، جھوٹ کیوں بولا؟ وہاں سے دوڑے اپنے سسر کے گھر پہنچے اور پوچھا، سوال کیا کہ آپ نے یہ شرط لگائی تھی اور یہ چیزیں بتائی تھی، لیکن میں تو اس کے الٹ دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا تھا میری بیٹی کے ہاتھ نہیں ہیں، ہاتھ بھی صحیح سالم ہے۔ آپ نے کہا تھا میری بیٹی کے پاؤں نہیں ہیں، پاؤں بھی صحیح سالم ہے۔ آپ نے کہا تھا میری بیٹی کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھیں بھی بہترین بڑی خوبصورت باکمال ہیں، باجمال ہیں۔ آپ نے کہا تھا میری بیٹی کی زبان نہیں ہے، بڑی میٹھی اور بڑی لذت والی آپ کی بیٹی کی زبان ہے۔ آپ نے تو پتہ نہیں کیا کیا عیوب گنوائے تھے، لیکن ان عیوب میں سے ایک عیب بھی آپ کی بیٹی میں نہیں ہے۔ آپ کی بیٹی تو یوں لگتا ہے دنیا کے خاتون نہیں، یہ تو جنت سے حور اتر آئی ہے۔ یہ آپ نے مجھے کیوں کہا؟ اب وہ سسر بولنے لگا۔ اس نے کہا جب سے میری بیٹی جوان ہوئی ہے کسی غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملایا، اس لیے میں نے کہا میری بیٹی کے ہاتھ نہیں ہیں۔ جب سے میری بیٹی جوان ہوئی کسی غیر محرم کی طرف، کسی غیر شرعی کام کی طرف ان قدموں سے چل کر نہیں گئی، اس لیے میں نے کہا میری بیٹی کے پاؤں نہیں ہیں۔ میری بیٹی جب سے جوان ہوئی ہے کسی غیر محرم کی آواز میری بیٹی کے کانوں میں نہیں پڑی، اس لیے میں نے کہا کہ میری بیٹی کے کان نہیں ہیں۔ جب سے میری بیٹی جوان ہوئی ہے میری بیٹی کی نظر اور نگاہ کسی غیر محرم پہ نہیں پڑی، اس لیے میں نے کہا میری بیٹی کی آنکھیں نہیں ہیں۔ جب سے میری بیٹی جوان اور بالغ ہوئی ہے میری بیٹی نے اپنے زبان سے کسی غیر محرم کے ساتھ کلام نہیں کیا، اس لیے میں نے کہا میری بیٹی کی زبان بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری چیزیں ایسے گنوائیں، عیوب بتائے، کیوں؟ اس لیے کہ آج دنیا والے جو لڑکی جتنا زیادہ غیر محرم سے ہاتھ ملائے اسے باکمال سمجھا جاتا ہے، جو جتنا فحاشی اور عریانی کی طرف زیادہ چل کر جائے اسے باکمال سمجھا جاتا ہے، جو جتنا زیادہ غیر محرم سے گفتگو کرے اسے باکمال خاتون سمجھا جاتا ہے، جو صبح و شام دوپہر غیر محرم لوگوں کی زیارتیں کرتی پھرے اسے باکمال خاتون سمجھا جاتا ہے۔ اس اللہ کے ولی نے کہا میری بیٹی میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اس لیے میں نے کہا میری بیٹی
عیوب کا مجسمہ ہے۔ اب ان دونوں کا جب ملاپ ہوا، اس اجنبی شخص اور یہ خاتون جنت حور نما عورت، جب ان کا آپس میں ملاپ ہوا، اس ملاپ کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوا، دنیا اسے شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ اب یہ خاتون شیخ عبد القادر جیلانی کی اصلاح کیسے کرتی ہے؟ میں نے عرض یہ کی ہے تو حضور کی حدیث ہے کہ خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، دنیا کا بہترین سامان وہ نیک خاتون ہے۔ میں نے کہا صرف نیک خاتون خود دنیا کا بہترین سامان نہیں، بلکہ دنیا کو بہترین سامان مہیا کرتی ہے، دنیا کو بہترین سامان تیار کر کے دیتی ہے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ تعالی جیسا بہترین سامان اور کہاں سے ملے؟ اس خاتون کے ہاتھوں سے تیار ہو کر کے مل رہا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی جب کچھ بڑے ہوتے ہیں، جب چلنے پھرنے کے قابل ہوتے ہیں، جب اس قابل ہو جاتے ہیں کہ دیار غیر میں جا کر کے قرآن و سنت کی تعلیمات حاصل کریں، اب ماں اپنے اس لخت جگر کو تیار کرتی ہے، رخت سفر باندھ کر کے دیتی ہے، چند پیسے چند ٹکے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی علیہ کی قمیض کے ساتھ سلائی کر دیتی ہے۔ جہاں پہ کھانے کے لیے کچھ دیا، جہاں پہ کچھ مال اور دولت دی، کچھ ٹکے کچھ پیسے دیے، وہیں پہ ماں نے اپنے بیٹے کی تربیت کے لیے کچھ نصیحتیں بھی کی، جن میں سے ایک نصیحت یہ تھی، بیٹا جان جاتی ہے چلی جائے مگر جھوٹ نہیں بولنا۔ آج کی ماں بھی نصیحت کرتی ہے، بیٹا 1 روپیہ بچانا ہو جھوٹ بول دینا، روپیہ بچا لینا۔ 5 10 100 روپے کا مسئلہ ہو، بیٹا جھوٹ بول دینا، یہ 5 10 اور 100 روپیہ بچا لینا۔ آج بھی ماں تربیت کر رہی ہے۔ اس ماں نے بھی بہترین سامان تیار کر کے یہ ماں امت کے حوالے کر رہی ہے، بیٹا پیسہ جاتا ہے چلا جائے مگر ایمان نہیں جانا چاہیے، جان جاتی ہے چلی جائے مگر جھوٹ نہیں بولنا۔ جس جگہ کی طرف اس ماں نے اپنے لخت جگر کو بھیجنا تھا، ایک تجارتی قافلہ جا رہا ہے، یہ ماں اس بچے کی انگلی پکڑ کے اس تجارتی قافلے کے ساتھ اس بچے کو ملا دیتی ہے کہ آپ فلاں علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں بڑے محدث رہتے ہیں، وہاں بڑے مفسر رہتے ہیں، وہاں قرآن سنت اور شریعت کے علماء رہتے ہیں، میرے اس بچے کو ساتھ لے جائیں اور ان کے حوالے کر دیں کہ وہ اسے قرآن و سنت کی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کریں۔ اب یہ تجارتی قافلہ چل پڑتا ہے، راستے میں اس تجارتی قافلے کو لوٹنے کے لیے چور اور ڈاکو آ جاتے ہیں، یہ ڈاکو پورے قافلے کو لوٹ لیتے ہیں۔ چور اس بچے کو بچہ سمجھ کر اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے آخر میں ایک چور ایک ڈاکو اس بچے کے پاس سے گزرتے گزرتے ویسے ہی پوچھ لیتا ہے، بچہ کیا تیرے پاس بھی کوئی سرمایہ ہے، تیرے پاس بھی کوئی پیسہ ہے، تیرے پاس بھی کوئی دولت ہے؟ یہ معصوم بچہ کہتا ہے، ہاں چچا میرے پاس بھی سرمایہ ہے، میرے پاس بھی چند ٹکے ہیں، میرے پاس بھی چند روپے ہیں۔ بیٹا وہ کہاں ہے؟ یہ معصوم لخت جگر جو امت کے لیے بہترین سرمایہ تیار ہو رہا ہے، ماں جس کی تربیت کر رہی ہے، ماں جسے نصیحت کر کے بھیج رہی ہے، یہ معصوم لخت جگر یوں اپنا کرتا اٹھا کے اس چور اور ڈاکو کو دکھاتا ہے کہ یہ ہے میرا سرمایہ، یہ ہے میری دولت، یہ ہے میرا پیسہ، یہ ہے میرے روپے۔ اب وہ چور اور ڈاکو روپے تو نہیں چھینتا، وہاں سے مال تو نہیں نکالتا، وہاں سے پیسے تو نہیں نکالتا، مگر اس بچے کی صداقت پہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اس بچے کو ساتھ لگا کے اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے، سارا قصہ کہانی سارا واقعہ اس کے سامنے رکھتا ہے۔
کہ اے سردار صاحب ہمیں تو شک بھی نہیں تھا کہ اس معصوم بچے کے پاس بھی کچھ ہوگا، میں نے تو ویسے ہی سرسری طور پہ گزرتے گزرتے اس معصوم بچے سے پوچھ لیا کہ کیا تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ اس بچے نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا اور بتا دیا، اپنا سرمایہ ہمیں دکھا دیا۔ جب اس بادشاہ، اس سردار نے یہ معاملہ دیکھا، اس معصوم بچے سے پوچھا کیا بیٹا تجھے یہ سرمایہ عزیز نہیں تھا؟ کیا تجھے یہ پیسہ پیارا نہیں تھا؟ کیا تجھے سرمایہ کی ضرورت نہیں تھی؟ اس معصوم بچے نے کہا اے ڈاکوؤں کے سردار، مجھے بھی سرمایہ عزیز ہے، مجھے بھی مال پیارا ہے، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے جیسے ساری دنیا کو ضرورت ہوتی ہے، مگر کیا کروں؟ جب گھر سے نکلنے لگا، اماں نے جہاں پہ یہ خشک روٹیاں دی ہیں، اماں نے جہاں پہ یہ پیسہ دیا ہے، یہ چند ٹکے دیے ہیں، چند روپے دیے ہیں، وہیں پہ ساتھ ساتھ اماں نے ایک نصیحت بھی کی تھی، بیٹا پیسہ جاتا ہے تو چلا جائے، مال جاتا ہے تو چلا جائے، دولت جاتی ہے تو چلی جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے، مگر جھوٹ نہیں بولنا، جان دینا پڑتی ہے تو دے دو مگر ایمان نہیں دینا۔ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی جھوٹ نہیں بولنا، اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہیں کرنی، اس لیے اب مجھے سرمایہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میرا سرمایہ ڈوبتا ہے ڈوب جائے، تم لوٹتے ہو لوٹ کر لے جاؤ، مگر میں نے ماں کی نصیحت کی خلاف ورزی نہیں کی۔ اس معصوم لخت جگر کے معصوم لبوں سے، معصوم زبان سے یہ ماں کی نکلی ہوئی نصیحت چوروں اور ڈاکوؤں کے سردار کے سینے پہ جا کے لگتی ہے، اس کے سینے کو چیر کے رکھ دیتی ہے، اور وہ سردار یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ معصوم بچہ اپنی ماں کی نصیحت کی اتنی لاج رکھتا ہے، لیکن ہم ایسے بدبخت اور لعین لوگ کہ ہم اللہ کی نصیحتوں کا لحاظ نہیں رکھتے۔ یہ بات اس کے دل پہ اثر کرتی ہے، وہ اپنے سارے چوروں ڈاکوؤں کو، اپنے سارے کرندوں کو کہتا ہے جتنا بھی سامان تجارت اس قافلہ تجارت سے لوٹا ہے سارا واپس کر دو، اور آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں، کسی کا 1 روپیہ بھی ہم نہیں لوٹیں گے۔ عورت بہترین سامان ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کا بہترین سامان وہ نیک خاتون اور عورت ہے۔ یہ خاتون اور عورت خود بہترین سامان نہیں، یہ امت کو بہترین سامان تیار کر کے بھی دیتی ہے، معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے، بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنے کے لیے ایسے رجال پیدا کرتی ہے یہ خاتون اور عورت، ایسے مرد قلندر پیدا کرتی ہے، ایسے درویش پیدا کرتی ہے کہ معاشرے میں جہاں بغض، نفرت، عداوت، بدعت اور رسومات کی آگ لگی ہوتی ہے، وہاں سے وہ نفرت، بغض، عداوت، بدعت اور رسومات کو ختم کر کے حضور کی سنتوں کے چراغ روشن کرتے ہیں، وہاں وہ حضور کی سنتوں کی سپرے چھڑکتے ہیں، جس سے بدعت اور رسومات کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ تعفن زدہ یہ معاشرہ یہ خوشبو سے معطر اور منور ہو جاتا ہے۔ یہ ہاتھ پیچھے کس کا ہے؟ خاتون کا ہاتھ ہے۔